بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے اس سے پہلے روزے سے متعلق مختلف احکامات اور مسائل آپ سیکھ چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے تمام کام عملی کتاب کے اندر اچھے انداز میں کیا بھی ہوگا اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم اعتکاف کا عنوان شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اعتکاف کس مہینے میں کیا جاتا ہے؟ شاباش، رمضان شریف کے مہینے میں۔ جی بیٹا، اعتکاف، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں ٹھہر جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ پھر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں جو آپ تفصیلاً پڑھیں گے۔ واجب اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ اعتکاف ہے اور مستحب اعتکاف ہے۔ ان قسموں کا مختصر آپ کو خلاصہ بتا دوں۔ واجب اعتکاف تو یہ ہے کہ اگر کوئی منت مانتا ہے، مثلاً کسی طالب علم نے یہ منت مانی کہ کسی طالب علم نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 2 دن اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ سنت مؤکدہ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ باقی اعتکاف وہ مستحب ہے۔ واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے، اور جو سنت اعتکاف ہے یہ تو پورے 10 دن کا ہے، اگر اس سے کوئی کم کرے گا تو اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور واجب اعتکاف کے اندر بھی کم سے کم 1 دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ واجب اور سنت مؤکدہ اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ اس لیے کم از کم 1 دن کا اعتکاف اگر منت مانے گا تو وہ اس کا اعتکاف درست ہوگا، 1 دن سے کم اعتکاف درست نہیں ہے۔ مستحب اعتکاف وہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو اگر کوئی 5 منٹ کے لیے بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا میں نے مختصر آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے۔ پہلے نمبر پر اعتکاف کسے کہتے ہیں، اور پھر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد کچھ اعتکاف کے لیے شرائط بھی ہیں، وہ بھی آپ آگے تفصیلاً پڑھ لیں گے۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک خاص عبادت اعتکاف کہلاتی ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کیا ہے؟ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی جگہ، مرد حضرات ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں 5 وقت جماعت سے نماز ہوتی ہو، جبکہ خواتین اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کریں جہاں 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، اور اگر گھر میں نماز کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہے تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ مقرر کر لے، پھر اعتکاف کی نیت سے ہر وقت اسی جگہ رہے۔ بیت الخلاء جانے کے علاوہ کسی کام کے لیے اس جگہ سے نہ ہٹے، مکان کے صحن میں یا گھر ہی کے دوسرے حصے میں نہ جائے۔ اعتکاف کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا یہ ضروری ہے۔ مردوں کے لیے تو مسجد لازمی ہے، شرط ہے، مسجد کے بغیر مردوں کا اعتکاف نہیں ہوگا، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی اور اپنے گھروں کے اندر بھی جگہ منتخب کر لیں گی۔
اس کے بعد آپ اعتکاف کی اقسام دیکھیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت مؤکدہ، مستحب۔ واجب اعتکاف، نظر کا اعتکاف واجب ہے۔ مثلا کسی نے منت مانی کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 دن کا اعتکاف کروں گا، یا یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کے واسطے 2 دن کا اعتکاف کروں گا، پھر وہ کام ہو گیا تو 2 دن کا اعتکاف واجب ہے۔ یہ اعتکاف کی پہلی قسم جو واجب ہے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سنت مؤکدہ اعتکاف، رمضان شریف کے آخری عشرہ 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی ابتدا 20 رمضان کی شام سے یعنی غروب آفتاب سے ہوتی ہے، اور عید کا چاند نظر آتے ہی یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی 20 رمضان کا جو روزہ ہے اس کو اپنی اعتکاف والی جگہ پر افطار کرنا چاہیے۔ روزے کے افطار کرنے سے قبل اپنی اعتکاف والی جگہ پر پہنچنا ضروری ہے، تب سنت اعتکاف ہوگا۔ مستحب اعتکاف، نمبر 3 مستحب اعتکاف، واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ تمام اعتکاف مستحب ہیں، اور مستحب اعتکاف سال کے تمام دنوں میں جائز ہے۔ اس کے لیے کوئی دن کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اعتکاف کی شرائط، 5 شرطیں ہیں اعتکاف کی۔ اعتکاف صحیح ہونے کی یہ شرطیں ہیں: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا، یعنی مرد بھی ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہو اور عورت بھی ہر قسم کی ناپاکی اور نجاست سے پاک ہو، تو یہ دوسری شرط ہے، مردوں اور عورتوں کے لیے پاک ہونا۔ تیسری شرط عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ اگر کوئی بے وقوف پاگل ہے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ نیت کرنا، اعتکاف کی نیت کرنا یہ بھی شرط ہے، بغیر نیت کے اعتکاف اگر کوئی کرے گا تو اس کا بھی درست نہیں ہے۔ مردوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، مسجد سے باہر مرد اعتکاف نہیں کر سکتا۔ یہ شرطیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے ہیں، البتہ واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جو مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کا ہے، اور جو واجب اعتکاف ہے جو کسی نے منت مان کر اپنے اوپر واجب کیا ہے اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ پس منت کا اعتکاف روزے کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، چاہے روزے کی بھی منت مانی ہو یا نہ مانی ہو۔ روزے کی منت مانی ہو یعنی میں 1-2 دن کا اعتکاف کروں گا اور روزہ بھی رکھوں گا، یا یہ نہیں کہا کہ روزہ بھی رکھوں گا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ 2 دن کا اعتکاف کرنے کی اس نے جب منت مانی ہے تو اس کے لیے روزہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اعتکاف سنت مؤکدہ میں کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھا، یا سفر کی حالت میں مسافر نے کسی بستی میں اعتکاف کیا اور سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت کی وجہ سے روزہ نہ رکھا، تو اعتکاف سے سنت کفایہ ادا نہ ہوگی، کیونکہ سنت اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔ اگر کسی بھی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے اوقات، واجب اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اس کا وقت کم از کم 1 دن ہے، پس 1 سے کم مثلاً 2-4 گھنٹے یا رات کے اعتکاف کی منت ماننا صحیح نہیں ہے۔ اور جو اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اس کا وقت رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے، اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، اور نفل اعتکاف کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ نفل اعتکاف 5-10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، پس اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو اعتکاف کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت آپ کو میں بتا دوں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، تو فرمایا جس نے اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ ہے، تو اتنا وہ 3 خندقیں جہنم سے دور ہو جائے گا 1 دن کے اعتکاف پر۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب بھی مسجد میں داخل ہو تو یہ الفاظ کہے
नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ़ी मा दुमतु फ़ी हाज़ल मस्जिदी। तर्जमा, जब तक मैं इस मस्जिद में हूँ मैं एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि मस्जिद में जो भी इबादत करेगा इसके सवाब के साथ साथ एतिकाफ़ की इबादत का सवाब भी मिलता रहेगा। तो ये एतिकाफ़ के मुताल्लिक़ आप लोग पढ़ चुके हैं। इससे मुताल्लिक़ आपने अमली किताब का काम भी करने हैं। और अमली किताब में क्या करने हैं? अमली किताब सफ़ा नंबर 28, सवाल नंबर 1, एतिकाफ़ की तारीफ़ बयान करें। सबसे पहले आपने एतिकाफ़ की तारीफ़ बयान करनी है कि इबादत की नीयत से अल्लाह के घर में मस्जिद में ठहर जाना, इसको एतिकाफ़। क्या एतिकाफ़ सिर्फ मर्द हज़रात के लिए है या ख़वातीन भी एतिकाफ़ कर सकती हैं? एतिकाफ़ मर्द और ख़वातीन दोनों कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, एतिकाफ़ किस जगह करना चाहिए? तो यहाँ आप बताएंगे कि मर्द जो है वो सिर्फ मस्जिद में करेंगे और ख़वातीन अपने घरों में जहाँ उन्होंने इबादत के लिए, नमाज के लिए जो वक्त जगह मुतय्यन की हुई है वहाँ एतिकाफ़ करेंगी। अगर जगह मुतय्यन नहीं है तो एतिकाफ़ बैठने से क़बल एक जगह का तयन कर लेंगी और वहीं पर अपना एतिकाफ़ करेंगी। सवाल नंबर 3, दर्ज सूरतों के मुतालिक बतलाइए कि ये एतिकाफ़ कौन सी किस्म है? एतिकाफ़ की कौन सी किस्म है? नंबर 1, रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे का एतिकाफ़ डैश है। कौन सा है एतिकाफ़? सुन्नत है। शाबाश। रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे के अलावा किसी भी दिन का एतिकाफ़ बग़ैर मन्नत माने क्या है? मुस्तहब। शाबाश। और आखिरी सवाल ये है कि राशिद ने ये मन्नत मानी कि अगर मेरा फ़लाँ जायज़ काम हो गया तो मैं 3 दिन का एतिकाफ़ करूँगा। ये कौन सा एतिकाफ़ है? वाजिब एतिकाफ़ है। तो ये काम आपने करने हैं अमली किताब सफ़ा नंबर 28 पर, और एक सवाल 29 पर है, और इसको अच्छी तरह से आपने याद भी कर लेने हैं। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।